السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام کی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور بے حساب بے شمار درود اور سلام ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے نبی کے اہل بیت پر، تمام صحابہ پر صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کی رحمت و تابعین پر، تب تابعین پر، ائمہ اربعہ پہ، محدثین پہ، اولیاء اللہ پہ، علماء کرام پہ، تمام مومنوں پہ، بیماروں پہ، مرحومین پہ، قیامت تک آنے والے ایمان والوں پہ اللہ کی رحمت و سلامتی و برکت ہو، اللہم ثم آمین۔ کوشش کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی توفیق سے پیارے حبیب کے کچھ احادیث آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ تھوڑے دن پہلے میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، میں نام بھی لینا نہیں چاہ رہا ہوں، تو مدرسوں کے بارے میں بکواس چل رہی تھی اس کے اندر ویڈیو میں، تو صاحب بکواس کر رہے تھے۔ چلیے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں میں، کیونکہ بات کرے تو دلیل والی بات کرنا، دل میں اترنے والی بات کرنا، بیکار کا 1 گھنٹے کا پکارا کر کے مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہ انسان تھا، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی انسان قیامت تک آئے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے 6 مہینے پہلے پیارے حبیب کے والد محترم علی جناب عبداللہ صاحب دنیا سے اگلے جہان کی طرف چلے گئے۔ پیارے حبیب کی عمر جب 6 سال کی ہوئی، پیارے حبیب کے والدہ محترمہ آمنہ اگلے جہان کی طرف چلے گئے۔ پیارے حبیب 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ آج میری ٹاپک رہیں گی یتیم اور بیواؤں کی فضیلت پہ۔ سب سے پہلے یتیم کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے پیارے حبیب نے یتیموں کے بارے میں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی آ کے کہتے اپنے ان کا صحابی کا بچہ کھو جاتا ہے، تو تلاش کرتے کرتے آ کے بولتے اللہ کے نبی میرا بچہ کھو گیا، پریشان رہتے۔ تو دوسرے صحابی پیارے حبیب سے ملاقات کے لیے آتے، تو پوچھتے صحابی کو کیا ہوا، پریشان دکھ رہے؟ بولے میرا بچہ صبح سے نہیں دکھ رہا۔ تو بولے آپ کا بچہ وہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کھیل لے رہا آپ کا بچہ۔ تو صحابی بھاگنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرا صحابی ادھر آؤ۔ بولے نعم، جی ہاں۔ جا کے اپنے بچے کے پاس میرا بیٹا بول کے چیخ کے اس طرح آواز مت لگاؤ۔ بولے اللہ کے نبی میرا بیٹا ہے، بیٹے کو بیٹا نہ بولو میں؟ تو بولے بیٹے کو بیٹا بولو، گھر میں لے کے جا کے لاڑ کرو۔ وہاں پہ بچوں کے سامنے جا کے آپ آواز لگائیں گے تو بچہ جب بھاگ کے آ کے آپ کو نپٹ جائے گا، چمٹ جائے گا بچہ بھاگ کے آ کے ابو آئے بول کے، تو وہاں پہ جو یتیم بچے کھڑے ہوئے رہیں گے ان کو تکلیف ہوگی، ان کے دل کو کہ کاش ہمارے بابا بھی زندے ہوتے، ہمارے والد صاحب بھی زندے ہوتے۔ تو اس طرح کی تکلیف یتیموں کے دل کو نہ دینا۔ سیدھا جاؤ اپنے بچے کو لے لو، گھر میں جا کے جتنا لاڑ کرنا ہے کر لو، گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی سنت دیکھی، اللہ کی یتیموں سے محبت دیکھی۔ اللہ رب العالمین نے 2 نبیوں کو، یتیم کے گھر کی دیوار گر گئی تو اللہ رب العالمین نے وقت کے نبیوں سے دیوار تعمیر کروا دی 2 یتیموں سے۔ اللہ رب العالمین اتنی یتیموں سے محبت کرتا۔ میں نے سنا ہے علماء کرام سے، اگر کوئی شخص یتیم بچے کے سر پہ یا بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ رب العالمین جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اپنی رحمت سے، فضل سے، کرم سے، جتنے یتیم کے سر پہ بال ہے اتنے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے، یتیم کے کفیل، یتیم بچوں کی جو کفالت کرنے والا ہے، اللہ اتنے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اتنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں لکھتا ہے جو سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے یتیموں کے۔ یہ بھی چیز کلیئر ہو گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ممبر محراب پہ کھڑے ہو کے کہا تھا جو یتیم کی کفالت کرے اور یتیم بچوں کی ماں سے نکاح کرے۔ حدیث مصطفیٰ سنیے میرے مسلمان تمام مسلک والے بھائیوں، پیارے حبیب نے کہا جو یتیموں کی کفالت کرے گا اچھے انداز سے اور ان کی ماں سے نکاح کرے گا، یعنی بیوہ سے نکاح کرے گا، یتیم کی کفالت کرے گا، یہ محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ پڑوس میں گھر دے گا کس کو؟ جو یتیموں کا سہارا بنے، بیواؤں کا سہارا بنے۔ یہ چیز آپ کے سامنے رکھا۔ تو کیا ہے، کبھی مدرسوں کے دورے کرنا، کبھی یتیم خانوں کے دورے کرنا، چھوٹے چھوٹے بچیاں اسکارف بن لے کے، چھوٹے چھوٹے بچیاں اوڑھنیاں بن لے کے جب بھاگ کے آتے ہیں نا، کسی بچے کے اگر بچی کے ماں باپ زندے ہیں ملنے جاتے ہیں نا، تو دوسرے سہیلیاں بچیاں بھاگ کے آتے، شاید ان کے ممی پاپا کچھ بھی لے گئے تو ہم کو بسکٹ وغیرہ چاکلیٹ وغیرہ بانٹتے ہوں گے بول کے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ رب
العالمین نے کہا محمد کریم کی اطاعت کرنے کا، پیارے نبی نے کہا یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کی اگر چاہو استطاعت ہے، طاقت ہے، توفیق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے، امی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، اللہ کے نبی نے پہلا نکاح کیا بیوہ سے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بھی الحمدللہ موقع دیا اور توفیق دی کہ بیوہ سے نکاح کرنے کا اللہ نے موقع دیا الحمدللہ، اور یتیموں کی کفالت میرے انڈر میں دیا اللہ رب العالمین۔ جب میں چھٹی جاتا ہوں تازی بات کر رہا ہوں، کوئی 20-50 سال والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اور بات بولتا ہوں، جو وہ یتیم بچے میری کفالت میں ہے نا، وہ بچوں کے والد صاحب نا انتقال کرنے سے پہلے کوئی بھی مصیبت آتی تو ان کے والد صاحب بولتے تھے یا غوث المدد۔ جو معصوم بچے آج وہ بچے بولتے، آج وہ بچے دوسروں کو نصیحت کرتے، جب بھی مانگنا اللہ ہی سے مانگنا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا جوتے کی ڈوری بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگنا۔ تو اللہ رب العالمین دیکھو، ایک ہمارا بھائی کم علمی کی وجہ سے مصیبت میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا تھا، آج وہی باپ کی اولاد جو گناہ گار کی کفالت میں ہے، حفظ کر رہے ماشاء اللہ تبارک اللہ، بچے الحمدللہ بولتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم سمجھاتے۔ جب میں چھٹی جاتا ہوں تو ان کی خوشی کی خاطر میرے پیٹھ پہ ہولاں اتر جاتے نا تو برداشت کر لیتا ہوں۔ یہ جو بیلٹ ہوتا ہے نا کمر کو لگانے کا بیلٹ، یہ بیلٹ لے کے میرے کو مذاق میں مار ڈالتے وہ لوگ، یہ بیلٹ لے کے مذاق پیٹھ پہ مار ڈالتے، گھوڑا بنو بولتے، مرغا بنو بولتے، تو بنتا ہوں تو چٹ پیٹھ پہ مار دیتے، میرے کو مارتے پیٹھ پہ بیلٹ لے کے، انہیں ہنستے رہتے کھلکھلا کے، تو نا میرے پیٹھ کو ہونے والی جلن کو دیکھتا ہوں، میں ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں کتنا خوش ہوتے، اللہ کتنا خوش ہوتے، ہم نا گھوڑے کو مارے، ہم نا پپا کو ہم لوگ مرغا بنائے بول کے خوش ہوتے، کبھی داڑھی کو میرے لبرا لگا ڈالتے، مطلب مسخرہ پنا کرتے میرے ساتھ میں، تو خوشی ہوتی میں کس بات کی؟ اللہ تیرا شکر ہے، محمد کریم نے کہا تھا جو بیوہ سے نکاح کرے گا اس کا گھر میرے گھر کے پاس ہوگا، اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو یتیموں کی اچھی کفالت کرے گا، میری جتنی اوقات جتنی کیپیسٹی ہے اتنا تو کر رہا ہوں، اور آگے زندہ رہوں گا تو بھی انشاءاللہ کرتے رہوں گا۔ تو دیکھیے بولنا یہ مطلب ہے کہ تقریباً لوگ بولتے ہیں خدیر بھائی آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، خدیر بھائی آپ کیسا سعودی عرب تک چلے گئے، ماشاءاللہ مکہ میں چلے گئے، تو یہ مکۃ المکرمہ کے بارے میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انبیاء علیہ السلام سے بیت اللہ تعمیر کرا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے، اس ملک میں شہر میں رہتا ہوں الحمدللہ، گھر کے قریب میں میرے بیک سائڈ میں خانہ کعبہ ہے، ایک چیز، دوسری چیز محمد کریم اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مادری وطن ہے، شہر ہے، یہ پیارے نبی کا شہر ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بستی ہے۔ تو پیارے حبیب کی جب حدیث سنا تھا اس وقت میں ذہن میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا کہ میں نکاح کروں گا تو بیوہ سے نکاح کروں گا انشاءاللہ، بیوہ سے، وہ خاتون سے نکاح کروں گا جن کے بچے ہو، کیونکہ پیارے نبی نے خوشخبری دی وما ینطق عن الہوی، اللہ نے کہا یہ نبی وہ ہے جو اپنی زبان سے کلام مرضی سے نہیں کرتے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ تو یتیموں کا خیال کرو، بیواؤں کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو، بیواؤں سے نکاح کرو، یتیم بچوں کو مدرسوں میں، آپ کا دل ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا شہر ہے، آپ کا ایریا ہے، جا کے دیکھو حیدرآباد کے اندر آج بھی ایسے مدرسے ہیں جو 300 روپے لے کے بچوں کا کھانے کا، پینے کا، رہنے کا ٹوٹل انتظام کرتے، 300 روپے۔ ایک مرتبہ رومان ہوٹل میں گھس کے باہر نکلو، الحمدللہ میں گھس کے باہر نکلو، شاہ غوث میں گھس کے باہر نکلو، 300 سے بڑھ کے خرچہ ہو جاتے ہیں، تو مدرسے والے چھلارے کیسا ہوں گے 300 روپے لے کے؟ تو لہٰذا میرے بھائی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ کے نبی کی امت پہ رحم کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، جب حالات کھل جائے، مدرسے کھل جائے تو یتیموں کا بھی خیال کرو، کبھی جا کے دورہ کر کے دیکھو، کبھی جاتا نہ میں مدرسے میں ملنے کا سے بچوں کو چھٹی گیا تو بچے جب میرے ملنے کے واسطے آتے، میری بچی ملنے آتی تو اس کی سہیلیاں بھاگ کے آتے، آ کے بولتے مہر النساء پپا ہے آپ کے، ماشاء اللہ آپ نصیب والے ہیں، پپا ہے آپ کے، حالانکہ حقیقت کیا ہے سمجھ گیا نا آپ لوگ، وہ خود بچے یتیم ہیں، لیکن وہ بچوں کو ان کے سہیلیاں بولتے ماشاءاللہ پپا بھی زندے ہیں، ممی بھی زندے ہیں، وہ بچوں کو معلوم ہی نہیں آج تک میں سگا ہوں یا سونتیلا ہوں۔ تو اخلاق اس طرح رکھنا چاہیے ہم سب کو، میرا اور آپ کا پوری کائنات کے لیے گائیڈ اللہ کس کو بنایا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بولنا یہی تھا، آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا یہی تھا کہ یتیموں کا خیال کرو، مدارس کا خیال کرو، مسجد کے مؤذن اور امام صاحب کا بھی خیال کرو۔ دیکھو جن کے گھر پہ BMW ہے، جن کے پاس 5-5 کروڑ کے گھر ہیں، ان کو مسجد میں آنے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، لیکن جو سائیکل لے کے
کے آتے 2000 روپے کی سائیکل انہوں 5 ٹائم مسجد میں آ سکتے، امامت کر سکتے، اذان دے سکتے۔ اللہ نے چاہا تو سائیکل پہ آنے والوں کے لیے مسجد کو کھلی رکھ دیا، اللہ نے چاہا تو BMW، فراری، روز رائس، کروڑوں کی پراپرٹی رکھنے والوں کو مسجدوں سے آنے سے اللہ نے محروم کر دیا۔ اپنے بستیوں میں، اپنے شہروں میں، آس پاس میں مسجد کے مؤذنوں کا، اماموں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، بیوہ خواتین سے آگے بڑھ کے نکاح کرو۔ نکاح کرنا، جب میں نکاح کرنے سے پہلے آٹو ڈرائیور تھا 7 سیٹر کا، آج آپ کے سامنے بیٹھا مکۃ المکرمہ میں ہو۔ یہ اللہ کا احسان، فضل، کرم، بیواؤں کی دعا، یتیموں کی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔